اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے ایک ایسے نوجوان شخص کے بارے میں کہ جو اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اسے 6 نصیحتیں کرتے ہیں، ایسی 6 نصیحتیں کہ جو پہلے آپ نے کبھی بھی نہ سنی ہوں گی۔ ان 6 نصیحتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، عالیجا، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے گناہوں کا علاج بتائیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے 6 نصیحتیں فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کیا، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ رزاق اللہ عز و جل ہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی طرف جاؤں گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے نا کہ اللہ عز و جل اس خالق عظیم پروردگار کا رزق کھاؤ اور اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ اس کے بعد آپ نے دوسری نصیحت فرمائی کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مشرق، مغرب، شمال، جنوب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، الغرض جدھر بھی جاؤں اللہ عز و جل کا ہی ملک ہے، میں اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی بھی صورت میں اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو اور اس کی نافرمانی بھی کرو۔ آپ نے تیسری نصیحت فرمائی کہ جب گناہ کا پکا ارادہ ہو جائے، کہ اب تو بس گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل تمہیں دیکھ نہ سکے۔ تو اس نے حیرت سے عرض کیا، حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے نہ دیکھ سکے؟ ارے وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین رکھتے ہو کہ اللہ عز و جل تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چوتھی نصیحت فرمائی، یہ ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں، تم سے کہہ دینا تھوڑی سی مہلت دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کی، حضور میری کیا اوقات، میری کون سنے، موت کا فرشتہ مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ میں مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا، تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں
تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کیا علی جا یہ کیا فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا، مجھ میں اتنی طاقت کہاں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے، ان کے سوالات کے جواب کی تیاری کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتے۔ پھر آپ نے چھٹی اور آخری نصیحت فرمائی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو کہہ دینا میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کی حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر جانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس سے نظر کو بھی نہیں چھپا سکتے، اور منکر نکیر کو بھی قبر سے نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام مصائب سے محفوظ رہ سکو۔ اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کی ان 6 نصیحتوں کا بڑا اثر ہوا، اور وہ شخص زار و قطار سے رونے لگا، اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے جتنا ہو سکے اتنا بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔